معاف کیجئے کہ حق بات کڑوی لگے گی، آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے تو شیخ محدث دہلوی کا نام پتہ نہیں ہے، آج ہمارے قوم کے عزیزوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں پتہ ہے۔ وہ قاسم نانوتوی جس قاسم نانوتوی نے 6.5 مہینے انگریزوں سے مناظرے کیے، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی اینٹ سے اینٹیں بجا دی۔ آج اگر نوجوان لڑکے چند نام لیتے بھی ہیں تو ان چند ناموں میں ایک نام اور بھی آتا ہے ٹیپو سلطان شہید کا۔ یقیناً ٹیپو سلطان شہید جن کو کہ شیر میسور کہا گیا، لیکن اے نوجوانوں مجھے بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ، کیا آپ کو شیخ محدث دہلوی کا نام پتا تھا؟ کیا آپ کو مولانا قاسم نانوتوی کا نام پتا تھا؟ کیا آپ کو دیگر اکابر خاص کر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی یا اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی یعنی کالے پہاڑ کی اور کالے پانی کی سزا جنہوں نے کاٹی ہے، وہ تاریخ آج بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے دھڑکتے دل رکھنے والے مسلمانوں، نوجوانوں، کوچنگ سینٹر چلانے والے ذمہ داروں، مدارس کے ذمہ داروں، مکاتب کے ذمہ داروں، انسٹیٹیوٹ چلانے والوں، دانشورانوں، قوم و ملت کے رہبر کہلانے والوں، سنو، میں آپ تمامی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آئندہ جب بھی 26 جنوری کا موقع ہو، اگر آپ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت پر بچوں کو اسپیچ یاد دلاتے ہیں، تقریر کراتے ہیں، تو خدا کی قسم ضروری یہ بھی ہے کہ اس بچے کو یہ بتایا جائے کہ مولانا قاسم نانوتوی کون ہے، اس بچے کو اس بات کی بھی تعلیم دی جائے کہ شیخ محدث دہلوی کون تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں، خدا کی قسم یہی وجہ کہ آپ کی اور ہماری تاریخ مٹی چلی جا رہی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ سوتیلا پن کا رویہ اختیار کیا جا رہا۔ جو قوم خود اپنی تاریخ کو پس پشت ڈالے گی، جو قوم خود اپنے تاریخ کو پیروں تلے روندے گی، اس قوم کی تقدیر اور تصویر لکھی نہیں جائے گی۔ آپ نے وہ کام کیا ہے، آئیے اپنے 4 مصرے سے میں جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب کو شریک کرتا ہوں۔ ایک کبھی میں کہا تھا عجیب سا مصرع ہے کہ طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طبیعت مضطرب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی، ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا، ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا، کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی، کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی۔ اگر ہم سب مل کر محبت کے 2 بول بول لیتے تو ہمارے بھارت میں یہ نفرت کی چنگاری نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، آئیے جو شعرا بیان کرتے ہیں وہ نظم کہا جاتا ہے، جو مقررین بیان کرتے ہیں اسے دنیائے ادب علمی دنیا بھی اسے کہتی ہے کہ نثر ہے۔ آئیے نثر میں مستند بات کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب جو بہار سے نکل کر ہندوستان کے دوسرے صوبے میں آپ کے بہار پورنیہ کی نمائندگی کرتا ہے، آئیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس مقرر ذیشان کا استقبال کیا جائے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے میری آواز کی لاج رکھیے گا، اللہ بہت بڑا ہے، اسی طریقے سے آپ نعرے کا استقبال کیجیے گا پورے زور و شور کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب زندہ باد، بالخیر آبادی زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کیا نقابت ہے بھائی، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وبہ نستعین، اما بعد، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر جو یہ نعتیہ مشاعرے کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا جب تک کہ سارے شعراء اپنا کلام پیش نہ کر دیتے، تب تک آپ اٹھنے کا بالکل ماحول نہ بنائیں۔
حضرت دل خیر آبادی ایک ایسے قلمکار شاعر کا نام ہے جن کو اللہ نے زبان بھی دی، قلم بھی دیا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی فنی شاعری اپنے آپ کو کہتا تو کوئی قلمی شاعری کہتا، لیکن ایک ایسا بندہ جو بازار کے گرے پڑے لفظوں کو سلیقہ دے دے اور جامہ پہنا دے، اس شخصیت کا نام جناب دل خیر آبادی ہے۔ حالانکہ اردو ادب کی آبیاری اور سرفرازی کی اگر بات کری جائے تو الحمدللہ تک بندی میں اور نسبندی میں بھی کم نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی اس کے تناظر میں 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ اور یہ یوم جمہوریہ کا بینر ہمارے سامنے لگا ہے، مولانا داؤد صاحب مظاہری اور تمام دانشوران تشریف رکھتے ہیں، ان سب کی موجودگی میں 2-3 باتیں جو جا رہے ہیں میں ان کو روک نہیں سکتا، جانے والے کو کوئی نہیں روک پایا ہے تو میں کہاں روک پاؤں گا، اور خاص کر جو اس کے لیے جا رہا ہے اسے تو قطعی روکنا نہ چاہیے، نہیں روکنا چاہیے۔ بہرحال ایک بار آئیے مل کر ہم لوگ درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، قرآن کریم کی اگر آیات میں اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلی آیت قرآن کی اقرا نازل ہوئی ہے۔ یہ جتنے ماسٹر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہیتا۔ قرآن کی آیات میں سب سے پہلی آیت نہ نماز کی نازل ہوئی، نہ ہی زکوٰۃ کی نازل ہوئی، نہ حج کی نازل ہوئی، نہ ہی دیگر کسی معاملات کے اوپر نازل ہوئی، بلکہ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا نازل ہوئی۔ پڑھیے، یعنی جو قوم پڑھے گی وہی قوم نماز پڑھے گی، جو قوم پڑھی لکھی ہوگی وہ قوم ترقی یافتہ قوم ہوگی۔ آج مسلم قوم پڑھی لکھی ہو تو رہی ہے، لیکن جس نام سے پڑھنے کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے قرآن میں کہا پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے سنسار کو وجود بخشا، جو ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ آج تعلیم عام تو ہوئی ہے، تعلیم کی شرح بڑی ہے، تعلیم کی فیصد بڑی ہے، تعلیمی پسماندگی کے شکار تھے، تھوڑی بہت پسماندگی دور بھی ہوئی، لیکن خدا کی قسم ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا جو ماحول ہونا چاہیے، تربیت میں بڑی کمی آئی ہے، بڑی رکاوٹ آئی ہے، اور تربیت میں کمی اور رکاوٹ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ہمارے اور آپ کے کام اور ہمارے اور آپ کی حرکات گرے پڑے ہونے معلوم ہونے لگتے ہیں۔ بزرگوں، 26 جنوری کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس تاریخ کو کہ ہندوستان کو جمہوریت کا درجہ حاصل ہوا، وہ تاریخ جس تاریخ کو ہم ریپبلک ڈے کے نام سے جانتے، وہ تاریخ جس تاریخ کے بارے میں آپ جانتے بھی ہوں گے کہ 2 سال کے سنگھرش کے بعد بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے سمویدھان کو لکھا، اور سمویدھان میں اس بات کی خاص خیال رکھا گیا کہ ہر مذہب کو مذہب کے آئین کے مطابق آزادی دی جائے۔ مسلمانوں کی جو شریعت اور مسلمانوں کا جو مذہب ہے اور مسلمانوں کا مذہب جس گائیڈ لائن سے چلتا، یعنی وہ ہولی بک قرآن کریم کے بارے میں جب بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو معلوم ہوا اور قرآن کریم کے آیات کے مطابق انہوں نے سمویدھان لکھا، ایسا نہیں کہ صرف قرآن کو آگے رکھا، بلکہ اور بھی جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب اور ہر ادیان کے مذاہب کے مطابق گویا یہ سمویدھان لکھا گیا۔ لیکن بزرگوں، مجھے آپ کو بتانا یہ ہے، ایک تاریخ 15 اگست کی بھی آتی ہے اور ایک تاریخ 26 جنوری کی آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ جو آزادی کی گولڈن جبلی منا رہے ہیں، اس آزادی کا صحرا کس کے سر جاتا ہے۔ ہم لوگ صرف 2-4 نام جانتے ہیں۔ یہ کوچنگ سینٹر چلانے والے حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کی بھی بڑی کمی ہے، آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے، آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ آپ لوگ صرف 2-4 نام یاد کراتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی زبان پر صرف گاندھی جی کا نام آتا، صرف اور صرف جواہر لال نہرو کا نام آتا، اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا نام آتا، اور مسلمانوں میں چند نام آتے، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا، اشفاق اللہ خان کا نام آتا، بھگت سنگھ کا نام آتا، اور رام بسمل کا نام آتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گاندھی جی کا نام نہیں لیا جائے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جواہر لال نہرو کا نام نہ لیا جائے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا نام نہ لیا جائے، بلکہ میں انصاف کے ترازو میں تول کر میں آپ سب کو ذمہ داری کے
ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں، ان لوگوں کا نام لیا جائے یقیناً لیا جائے، لیکن ان سے پہلے جنہوں نے آزادی کی مہم چھیڑی، جنہوں نے آزادی کا دشا و نردیش بتایا، جنہوں نے آزادی کے لیے سب سے پہلے قدم اٹھائے، جنہوں نے انگریز کے دانت کھٹے کرنے کے لیے ہندوستان میں گویا پوری طور پہ ایک پریپیڈ پلان کری اور لوگوں کے ساتھ مشورے کیے، جگہ جگہ جا کر جنگ بندی کا اعلان کیا، جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کے لیے فتوے جہاد کے دیے، آج ان کے نام ہمارے بچوں کے زبان پر نہیں ہے۔ معاف کیجئے کہ حق بات کڑوی لگے گی، آج ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے تو شیخ محدث دہلوی کا نام پتہ نہیں ہے، آج ہمارے قوم کے عزیزوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا نام نہیں پتہ ہے۔ وہ قاسم نانوتوی جس قاسم نانوتوی نے 6.5 مہینے انگریزوں سے مناظرے کیے، انگریزوں کے دانت کھٹے کیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی اینٹ سے اینٹیں بجا دی۔ آج اگر نوجوان لڑکے چند نام لیتے بھی ہیں تو ان چند ناموں میں ایک نام اور بھی آتا ہے ٹیپو سلطان شہید کا۔ یقیناً ٹیپو سلطان شہید جن کو کہ شیر میسور کہا گیا، لیکن اے نوجوانوں مجھے بتاؤ ذمہ داری کے ساتھ، کیا آپ کو شیخ محدث دہلوی کا نام پتا تھا؟ کیا آپ کو مولانا قاسم نانوتوی کا نام پتا تھا؟ کیا آپ کو دیگر اکابر خاص کر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی یا اسی طرح سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یعنی کالے پہاڑ کی اور کالے پانی کی سزا جنہوں نے کاٹی ہے، وہ تاریخ آج بھی آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ جائیں جلیہ والا باغ جا کر تو دیکھیں، آج بھی تقریباً 11,000 علماء کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جائیں آپ دلی کے انڈیا گیٹ پر جا کر، ممبئی کے انڈیا گیٹ پر تو جا کر دیکھیں کتنے علماء کرام کے نام خون کے دھبے سے لکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں، قوم کے لوگوں، آپ نے اور ہم نے ان تاریخوں کو مٹایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ان ناموں کا تذکرہ اور ناموں کو بتایا نہیں ہے۔ تاریخ کے مٹانے والوں میں سب سے بڑا نام اگر کسی کا ہوگا تو سب سے پہلے مسلم قوم کا ہوگا۔ اس لیے دھڑکتے دل رکھنے والے مسلمانوں، نوجوانوں، کوچنگ سینٹر چلانے والے ذمہ داروں، مدارس کے ذمہ داروں، مکاتب کے ذمہ داروں، انسٹیٹیوٹ چلانے والوں، دانشورانوں، قوم و ملت کے رہبر کہلانے والوں، سنو، میں آپ تمامی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آئندہ جب بھی 26 جنوری کا موقع ہو، اگر آپ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت پر بچوں کو اسپیچ یاد دلاتے ہیں، تقریر کراتے ہیں، تو خدا کی قسم ضروری یہ بھی ہے کہ اس بچے کو یہ بتایا جائے کہ مولانا قاسم نانوتوی کون ہے، اس بچے کو اس بات کی بھی تعلیم دی جائے کہ شیخ محدث دہلوی کون تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ آپ بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں، خدا کی قسم یہی وجہ کہ آپ کی اور ہماری تاریخ مٹتی چلی جا رہی ہے، پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ سوتیلا پن کا رویہ اختیار کیا جا رہا۔ جو قوم خود اپنی تاریخ کو پس پشت ڈالے گی، جو قوم خود اپنے تاریخ کو پیروں تلے روندے گی، اس قوم کی تقدیر اور تصویر لکھی نہیں جائے گی۔ آپ پسماندگی کے خود بھی شکار ہو اور آپ ہی اپنے پسماندگی کے ذمہ دار ہو۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، یقیناً مجمع چلا گیا، چند لوگ بیٹھے ہو، کیا پتہ دھڑکتے دل کے ساتھ اگر سن لو اور اس کو اگر دوسروں تک بطور پیغام پہنچا دو تو میری کہی بات قبول ہو جائے گی۔ معذرت کے ساتھ 26 جنوری اور 15 اگست کے موقع پر کوچنگ سینٹروں کا جو رویہ چل پڑا ہے، نوجوان لڑکیوں کو جس طرح سے ڈانس کرایا جا رہا ہے، نوجوان لڑکیوں کو جس طرح سے کتھا اور جس طرح سے گانے اور میوزک کے نام پر خدا کی قسم ڈانس کرانے کا رواج جو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اگر اسے روکا نہ گیا، اگر اس پر پرتیبند نہ لگائی گئی، اگر اس پر ہم لوگوں کی نظر نہ دوڑی تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ آپ کی بٹیا میٹرک تو کر لے گی، آپ کی بٹیا انٹر تو کر لے گی، لیکن اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ وہ آپ کے کوچنگ سینٹر میں ایمان کے ساتھ آئیں گی، لیکن گھر ایمان کے ساتھ جائے بہت مشکل ہے۔ یاد رکھو، میرے پاس اور آپ کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ جو آدمی اس دولت کو سنبھالے دنیا سے جائے گا، اس سے بڑا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آؤ آج اس مجمع میں یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، لیکن اس سے زیادہ تربیت کا خیال رکھیں گے۔ لوگوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ کیا آپ کی بٹیا اگر 26 جنوری میں کتھا کے نام پر یا ڈانس کے نام پر یا میوزک کے نام پر یا پتہ نہیں کون کون سے گرت اور کون کون سے ڈرامے چل رہے ہیں، ان ڈراموں کے نام پر آپ کی بیٹیوں نے اچھا پروگرام پیش کر دیا تو کیا آپ کی بیٹی پاس ہو جائے گی یا آپ کی بیٹی بہت بڑی بیٹیا ہو جائے گی؟ آج قوم کے لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، جس کوچنگ میں اور جس مکتب میں جتنا بڑھیا ڈانس کرایا جاتا
उस मकतब में और उस कोचिंग में बच्चियों की भीड़ लगी रहती है। माफ करिएगा, किसी शायर ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ऐसी तालीम जो बेहूदगी को फरोग दे, ऐसी तालीम जो लड़कियों को बरहना कर दे, ऐसी तालीम जो लड़कियों की आंखों को आवारा बना दे, ऐसी तालीम जिस तालीम से लड़कियों में फैशन आ जाए, खुदा की कसम ऐसी तालीम से बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है। क्या समझते हो आपकी बिटिया इंटर करके बहुत बड़ी तुर्रम खां बन गई? क्या समझते हो कि आपने अपनी बेटियों को डीएलएड करा लिया, बीपीएससी करा लिया, बीएड करा लिया तो बहुत बड़े सूरमा बन गए? याद रखो, अभी दिल खैराबादी ने कहा, न कफन के कपड़े में जेब होते हैं, न ही कब्र में अलमारी होती है। दुनिया की दौलत धरी की धरी रह जाती है, पड़ी की पड़ी रह जाती है। अरे तुम्हें नहीं पता, जब सिकंदर बादशाह दुनिया से जा रहा था तो सिकंदर बादशाह जाते जाते दुनिया वालों को नसीहत और वसीयत किया था कि मैं जब चला जाऊं तो मेरी मुट्ठियों को खोल देना, ताकि दुनिया वालों को इस बात की खबर लगे, इस बात का इल्म हो कि दुनिया वाला जब दुनिया से जाता है तो साथ में कुछ लेके नहीं जाता, बल्कि जो कुछ अच्छा करता है वही उसके साथ जाते हैं। इसलिए मौका मिला है, तौबा तिल्ला करो, आओ अल्लाह को मना लो, आओ अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो। खुदा की कसम, सुनने सुनाने के माहौल बनाते हो लेकिन अमल का जज्बा नहीं पैदा करते हो। यही वजह कि ठुकाई के दिन सर चढ़ के बोल रहे हैं, यही वजह कि हजरत मोदी का बिल्डोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा, यही वजह कि हुकूमत की आंखें हमारे ऊपर सर चढ़ के बोल रही हैं। अगर आप चाहते हो कि अच्छे दिन आए, अगर आप चाहते हो कि हालात साजगार हों, अगर आप चाहते हो कि हालात आपके फेवर में हों, तो खुदा की कसम आपको बदलना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। सुरजापुरी मुसलमानों, खा खा के सोया मत करो, अपनी बहनों बेटियों की बीवियों की इज्जत की फिक्र किया करो। नौजवान लड़कों में तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखों की हिफाजत किया करो। तुम नशे में धुत रहा करते हो, नशेड़ी और गजड़ी बनते चले जाते, तुम्हारे चेहरे से रमक जा रही है, तुम्हारे चेहरे से रोशनी जा रही है, तुम्हारी आंखें धसी हुई मालूम होती है, तुम्हारी उम्र 16 साल 18 साल की, जबकि चेहरों में रौनक आनी चाहिए, तुम्हारा गाल फूला फूला मालूम होना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ इंसाफ के साथ, तुम जवान होने से पहले अपनी जवानी पर आग लगाते हो। इस नशा ने हमारे समाज को जहन्नम की दहकती आग पर पहुंचा दिया है। यही वजह कि 18 साल का नौजवान लड़का, 20 साल का नौजवान लड़का, उसका चेहरा पख्शुजा बैगन से ज्यादा बदतर मालूम होता है। बोलो, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो क्या इस पे अमल किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे हाथ उठा के वादा करिए। मैं ये नहीं देखता कि कितने लोग हो, मैं ये देखता हूं कि कितने पावरफुल लोग हो। ईमान का जज्बा है कि नहीं है, अमल का जज्बा है कि नहीं है। किसी हुकूमत के नुमाइंदे को बुरा न कहा करो। अरे हजरत मोदी और हजरत योगी के खिलाफ दिन रात बकते हो, तुम्हारी जुबानें बकती हैं, लेकिन कभी अपने दामन में झांक कर देखे हो? कभी रात की तन्हाई में अपने दामन को झांक कर देखे हो? ओ लोगों, कभी अपने आप को भी झांक कर देखा करो, अपने दिल की दुनिया में खगाल कर देखा करो। तुम सो जाते, तुम्हारी बेटियां रातों में गुलछर्रे उड़ाया करती हैं, तुम्हारे नौजवान लड़के रातों को गायब रहा करते, कभी इस चौक में कभी उस चौक में, कभी इनके साथ कभी उनके साथ बाइक स्टैंड किया करते हैं। शबे बरत आ रही है, शबे बरत की रात नौजवान लड़के कितने उल्लड़बाजी करते, मुझे बताओ तो सही। हलवा रोटी के नाम पर तमाशाबाजी करते कि नहीं, मुझे बताओ तो सही। आप मुझे इंसाफ के साथ बताओ, जिस रात में अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को रोए, अल्लाह के सामने रोया जाना चाहिए, गिड़गिड़ाया जाना चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए, उस रात हमारी नौजवान नस्लें सिर्फ लफंगेबाजी किया करती हैं। आओ, मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं कि हम लोग अपने गुनाहों का कफ़ारा इंशाअल्लाह शबे बरत को पेश करेंगे, इंशाअल्लाह रूठे खुदा को मनाएंगे, इंशाअल्लाह हलवा रोटी खाकर रात भर जलवा नहीं दिखाएंगे, इंशाअल्लाह कब्रिस्तान भी जाएंगे लेकिन झूठ बना के नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह हर अमल मेरा होगा जिसको
جو عمل اللہ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے. یاد رکھو شب برات کی رات وہ رات ہے جس میں منادی ندا لگاتا، آواز لگاتا. قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. یہ وہ رات ہے جس رات میں کہ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کیا کرتی ہے. کوئی اپنے گناہوں سے معافی چاہنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. کوئی ماں باپ کا نافرمان جس نے ماں باپ کے دل دکھائے ہو، آج اس کو معاف کر دیا جائے. کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، یہ وہ رات ہے جس رات میں کہ بنو کلب کے بکریوں کے بال کے برابر بھی اگر کوئی بندہ خدا گناہ کرتا، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اس لیے لوگوں یاد رکھو یہ رات کمائی کی رات ہے. جتنے گناہ ہو چکے آؤ شب برات ان قریب ہے. یہ 3 فروری کی رات ہے. 3 فروری کو انشاءاللہ ہم سب لوگ جگیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے سامنے اپنا دکھڑا رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ مودی وودی کچھ نہیں ہے. کتنے فرعون آئے، کتنے حامان آئے، کتنے شداد آئے، کتنے نمرود آئے. اے اللہ تو دراصل احکم الحاکمین ہے. اے اللہ سپر پاور تو ہے. تیرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. تو جسے چاہے گا اسے زیر کر دے گا. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے، بچے دعا کریں، نوجوان دعا کریں، بوڑھے دعا کریں، عورتیں دعا کریں، خدا کی قسم آپ کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. حالات کو آپ کے فیور میں کر دے گا. آپ یقین جانو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اچھے دن لاؤ گے. اچھے دن کے ذمہ دار آپ ہو. یہ کانگریس پارٹی، فلاں پارٹی، ٹھیکا پارٹی، بی جے پی پارٹی، MIM پارٹی، کوئی پارٹی کچھ نہ کر پائے گی. آپ کرو گے نوجوانوں. آپ کی آنکھیں کریں گی نوجوانوں. نوجوانوں تمہارے فیوچر کریں گے نوجوانوں. ہوا کی بیٹیوں کی حیا کریں گی نوجوانوں. طے کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے غلط نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. طے کرو کہ آج کے بعد سے غلط نہیں بولیں گے انشاءاللہ. طے کرو کہ آج کے بعد سے غلط نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اچھے سماج کی تشکیل کریں گے. ایک ایسا سماج جس سماج کا کلپنا میرے نبی نے کیا تھا. ایک ایسی سوسائٹی جس سوسائٹی کا خواب میرے نبی نے دیکھا تھا. ویسی سوسائٹی بناؤ. پھر میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں. تو بدلیں گے انشاءاللہ. خود سے بدلی بن موتر بیانہ نہ آج سے انشاءاللہ. آج ایسا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بدلنے کی توفیق دے، ہمیں بھی بدلنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر اور نبی علیہ السلام کی سنت اور ارشادات پر چلنے کی توفیق عطا کرے. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا. بزرگوں دیکھو میں تو بہت دلوں میں تڑپ لے کے آیا تھا، لیکن خیر یہ اپنے سماج کا دکھڑا ہے صاحب جسے بتانا بہت ضروری ہے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو کہیے کہ صاحب میں یہ کرنا چاہتا، لوگ کہتے ہیں مولوی لائی لو کر وہ. مولوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ. مولوی کو کوئی آسمان سے ٹپکی ہوئی مخلوق ہے کیا؟ ہمارے یہاں جتنے پنچایتی ہوتے ہیں بتاؤ کیا نوجوان لڑکے، آپ خود بتاؤ نا، اگر